کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ۔ کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا، تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں، ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے، مذہب تو اس کا نام ہے۔
کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دین ہے۔ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور درس اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں پتہ نہیں کتنے میں حکمران رہے اور پھر وہ کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے رہے اور کتنے چلے گئے۔ خدا را کچھ، خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی، تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے، تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے۔ جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھے، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ او یارو، کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی
صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز, بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے, تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں, اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے, سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے, ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے, اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں, ان کے پورے وجود کو چھپا لیا, کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے, لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے, ہتھیار تم نے سجا لیے, دولتیں تم نے جمع کر لی, بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے, اب ایک کوشش اور بھی کرو, رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے. تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو. وطن چھوڑنا ہے حسین کو. امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا, حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا. دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے, بچے ساتھ, ڈٹنا پڑا.
भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना। उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली मां का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा, सहमा सहमा, रो के, दिलासे दे के, आंसू पूंछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है, जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्ने अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी, उसने कहा मुर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्ने अली की शान में कहां तक बात करेगा, तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं, कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफअत
کوئی کیا جانے یہ حسن جانے، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین۔ اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ
مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔